علماء فرماتے ہیں امام عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرات الاسرار صفحہ 211، امام عبدالرحمن جامی شواہد النبوۃ صفحہ نمبر 334 پر لکھتے ہیں کہ سفر حج پر ایک مرتبہ آپ نکلے، آپ کے ساتھ بہت سارے کچھ ساتھی تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، تو ایک صحرا میں پہنچے، ویران علاقہ، جنگلی علاقہ، تو کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے تھے لوگوں کے پاس، اور لوگ بھوک سے پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ بس کسی طرح جلد سے جلد مکہ تک ہم پہنچ جائے تو کھانے پینے کا انتظام کریں۔ بھوک ناقابل برداشت ہو گئی، تو بہرحال وہ صحرا میں مقیم ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام آپ ہمارے ساتھ ہیں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ ہیں اور ہم بھوکے ہیں، تو آپ ہماری غذا کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو امام جعفر صادق درخت کے قریب آتے ہیں، سوکھا درخت کھجور کا، جنگلی درخت تھا، جنگلی کھجوروں کا، سوکھا تھا، بالکل سوکھ کر کاٹا ہو چکا تھا۔ اس کے قریب آتے ہیں اور اس درخت کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ اے درخت، ہمیں ہماری وہ غذا دے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ بس یہ کہہ کے اس درخت پر ہاتھ لگایا، اسی وقت وہ درخت ہرا بھرا ہوا اور سبز و شاداب ہو کر اس میں بالکل تازہ تازہ کھجوریں اگتی ہے، آتی ہے، کھجوریں پکی گری، اور آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کو چنو اور جا کے سب سے کم سے اسی وقت یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ بہرحال سب نے کھجوریں اٹھائی، کھانا شروع کیا، کھانے لگے تو اس میں ایک بدبخت بھی تھا، یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے کا وہابی تھا وہ، اور اس نے کہا واللہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ، استغفر۔ یہ آواز جب اس کی آپ کے کانوں میں پڑی، کہا کہ بدبخت کیا کہتا ہے، ہمیں جادو کا ٹھہراتا ہے، ہم خاندان نبوت کے فرد ہیں، ہمیں رسول اللہ کے معجزات کے صدقے میں یہ کرامتیں ملی ہے کہ ہم بھی کائنات کی چیزوں پر تصرف کرتے ہیں، ہم جادو نہیں دکھاتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بطور دعا عرض کرتے، اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا جادوگروں کو ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بھلا کسی کی دعا بھی اتنی جلدی قبول ہو سکتی ہے کہ یہ دعا کیا فوراً قبول ہو جائے؟ دعا کی مقبولیت میں بھی وقت لگتا ہے، اور ایسی دعا قبول ہوتے میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ بحث کرنے لگا، لوگوں نے روکا، کہا کہ امام سے بحث کرتا ہے، بد عقیدہ تھا، مانا نہیں۔ آپ جلال میں آئے، کہا کہ اگر تو اسے جادو ٹھہراتا ہے اور ہماری کرامت کا منکر ہے، اے شخص بعد آ جا، ورنہ خدا کی قسم اگر تو چاہے تو میں تجھے بھی کتا بنا دوں۔ تو اس نے بھی ضد میں آ کے کہا ہاں اگر اختیار رکھتے تو بنائیے۔ بس آپ نے زیر لب کچھ پڑھا اور اس کی طرف جیسی پھونکا، وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، کتا ہوا، وہاں سے بھاگا۔ اب الٹی سمت بھاگا، مکہ جانے کی بجائے الٹی سمت بھاگا، گھر پہنچا اپنے کوفہ، وہ مدینے سے مکہ جا رہے تھے لوگ، مدینے کا رہنے والا تھا، مدینہ پہنچا، گھر پہ جا کے چی آوازیں لگانے لگا، بھونکنے لگا۔ اب بیوی کیا پہچان تھی کہ کتے صاحب ہمارے شوہر نامدار ہیں، گویا وہ بیوی کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی میری حالت یہ ہو گئی ہے، میں کتا بن گیا ہوں، کچھ کر، تدبیر اختیار کر، مجھے انسان دوبارہ بننے کے لیے کچھ چیز کر۔ بیوی سمجھی نہیں، بچوں کی طرف اس نے بھونکنا شروع کیا، بیوی نے لایا ڈنڈا، بچوں نے بھی لایا پتھر اور مارنا شروع کیا، اور جو پٹائی ہوئی صاحب زخمی ہو گیا، ہاتھ پیر پہ خون نکلنے لگا، بھاگ کے سیدھا پھر امام جعفر کی خدمت میں آیا، پیروں میں لوٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ زخمی کیوں ہوا؟ کہا کہ گھر گیا، اس کو مارا گیا ہے اور مارنے والی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور یہ میرے قدموں میں لوٹ کر رو رہا ہے اور معافی تلافی کر رہا ہے۔ لوگوں نے سفارش کی، آپ نے فرمایا کہ پہلی حالت پر لوٹا، جیسے جملے فرمائے دوبارہ انسانی شکل میں آیا۔ تو اختیارات تھے۔